حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے، شہید کربلا، خانوادہ نبوی کے اہم فرد تھے۔ روایت کے مطابق آپ 5 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی غنم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین میری دنیا کی خوشبوئیں ہیں۔ نامور صحابی حضرت ابو یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانے کی دعوت پر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین گلی میں کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت امام حسین کو پکڑنے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیے۔ وہ کبھی ادھر بھاگتے اور کبھی ادھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہے، پھر انہیں پکڑ لیا اور ایک ہاتھ حضرت امام حسین کی گردن کے نیچے اور دوسرا گردن کے اوپر اور ان کا بوسہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ، جو کوئی حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔ حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ حضرت فاطمہ سے فرمایا، کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ اس کے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت امام حسین نے حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں جوانی میں قدم رکھا۔ حضرت عمر نے ان کا اور حضرت امام حسن کا وظیفہ اصحاب بدر ہی کی طرح 5,5 ہزار درہم سالانہ مقرر کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت امام حسین کا جس طرح احترام کرتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ ایک جنازے میں حضرت امام حسین بھی شریک تھے۔ ان کے قدم خاک آلودہ ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسین کے پاؤں سے مٹی خود اپنے ہاتھوں سے صاف کی۔ امام حسین کو نیک کاموں سے جو رغبت اور شوق تھا، اس کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت امام حسن ہی کی طرح 25 مرتبہ پیدل حج کیا، حالانکہ گھوڑے ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ یزید جیسے ہی تخت-نشین ہوا، اس نے خلافت کو امارت و سلطنت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تو حضرت امام حسین نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور کوفے کے لوگوں کی دعوت پر اصلاح احوال کے لیے وہاں تشریف لے گئے، لیکن وہ ابھی شہر میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ کوفے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا کے مقام پر انہیں ان کے خاندان اور ان کے عزیزوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ آپ کا سر مبارک پہلے ابن زیاد کے پاس اور پھر یزید کے پاس دمشق میں بھیجا گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے جہاں حضرت علی کے اس چشم و چراغ کے فیضان سے دنیا محروم ہوئی، وہاں اختلاف و انتشار کی ایک ایسی آندھی اٹھی کہ جس نے بنو امیہ کی مستحکم حکومت کو چند ہی برسوں میں الٹا کر رکھ دیا، اور پھر اس واقعے کی تاریکیوں نے پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے اثرات اب تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے جن عظیم خوبیوں سے نوازا تھا، ان میں خوف خدا، فیاضی، سخاوت، زہد و تقوی، شجاعت و بہادری اور علم پروی جیسے اوصاف شامل ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ امام عظیمت اور پیشوائے حق و صداقت تھے۔ انہوں نے شہادت و قربانی کا راستہ اختیار کیا، اسلام کی راہ میں اپنا سر کٹوا کر اثار و قربانی اور شجاعت و شہادت کی ایک نئی داستان رقم کی۔ حضرت حسین کی اس قربانی سے اگرچہ اس وقت فوری طور پر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا، لیکن اسلامی تاریخ میں اسلام کی سربلندی اور اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی وہ سنت ضرور قائم ہوئی جس نے تاریخ کے ہر دور میں شاہراہ مستقیم پر چلنے والے قافلوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ علامہ اقبال بھی حضرت امام حسین کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے، فرماتے ہیں، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ حق قوت شبیری سے ہی زندہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین جیسے بزرگ اس کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ باطل آخر حسرت کی موت کا داغ بن جاتا ہے، حق کا بول بالا قوت خیر سے ہوتا ہے، جبکہ باطل قوتوں کا انجام ذلت و خواری ہی ہے۔